آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے کا کہا جا رہا ہے، اور آپ نے کل کہا تھا کہ میرے اوپر اگر آرٹیکل 6 لگتا ہے تو میں پھر عدالت میں بتاؤں گا۔ ابھی آپ نے اختر قادری صاحب کے کوشچن کے اوپر بھی یہ بولا تھا کہ وہ لگائیں گے تو پھر اس کے اوپر دیکھیں گے۔ بات یہ ہے خان صاحب کہ یہ ملک ہمارا بھی ہے، اگر ہم اس ملک میں نہیں ہیں تو پھر یہ ملک میں رہے گا کون؟ تو کیا آپ کو نہیں لگتا، آپ نے جیسے کہا ہے کہ جی میں عدالت میں جا کر بتاؤں گا، میرے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا، میں تب بتاؤں گا، خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہوتا ہے میں تب بتاؤں گا کہ کون کون اس میں انوالو تھا، کس کس نے اس ملک کے ساتھ کیا، کیا 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 ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کی ایک قومی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ ہم لوگوں کو بتائیں اس سے پہلے کہ کچھ ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ آرٹیکل 6 لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ ہمارا یہ حق ہے جاننے کا کہ اس ملک میں ہمارے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ کس کس نے کیا کیا ہے۔ آپ اس ملک کے ایک بہادر ترین لیڈر ہیں اس وقت، اور اس ملک میں اب تک جتنی شہرت میں اور جتنی جو ہے وہ آپ اوپر جا چکے ہیں، اتنا اور کوئی لیڈر میں نہیں دیکھتا۔ جب آپ ایکس وائی زی بولتے ہیں، جب آپ بولتے ہیں، جب آپ تم بولتے ہیں، جب آپ تم بولتے ہیں، تو بہت سی کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے۔ صرف یہ سوال ہے کہ جب یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک میں رہنے والے ہیں، تو ہمارا حق نہیں ہے کیا آپ آرٹیکل 6 لگنے سے پہلے یا خدا نہ خواستہ غلط ہونے سے پہلے اس عوام کو کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارے ساتھ کیا 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 گیا اور کس کس نے کیا 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 ہے اس ملک کے ساتھ؟ جی تھینک دیکھیں یو۔ دیکھیں جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ میرے خیال میں کہ یہ ذمہ دار تھے یا انہوں نے غداری کی، تو وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ ہم نے تو نہیں کی، انہوں نے، وہ آگے سے کہیں گے ان کا قصور ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، مجھے تو پتہ کیا ہوا، میرے سے اگر کوئی پوچھے گا، اگر، اور جو ہونا چاہیے اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، ایک کمیشن بیٹھنی چاہیے، کمیشن میں پھر جا کے میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں، پھر وہ کمیشن کا کام ہے دوسرا پوائنٹ آف ویو لیں، پھر کمیشن کا کام ہے تحقیقات انڈیپینڈنٹلی کریں، اور پھر وہ پہنچیں جو سچ ہے۔ اگر میں اس وقت بیٹھ کے ہو گئے تو یہ ایلیگیشنز ہوں گی، کیونکہ ثابت اگلا، میں تو کہوں گا نا کہ اس نے فلانے نے یہ کیا، وہ کہے گا میں نے نہیں کیا۔ صرف ایک چیز ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، وہ ہے سائفر، وہ جو لیٹر ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ایمبیسڈر اسد مجید نے ویریفائی کیا کہ ڈونلڈ لو نے آ کے دھمکی دی کہ عمران خان کو ہٹاؤ۔ اب یہ تو فیکٹ ہے۔ اس کے آگے کون سے پلیئرز تھے؟ امریکن ایمبیسی سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کا کیا کام تھا کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کو بلا کے اور آپ ان سے نو کانفیڈنس کا پوچھ رہے ہیں، اور کئی مہینے پہلے، نو کانفیڈنس سے کئی مہینے پہلے، اس کا مطلب وہ سازش میں ملوث تھے۔ کہیں دنیا کی ایمبیسی کرتی ہے کہ پارٹی کے پتہ چلوائیں کہ کون سے ممبرز خوش نہیں ہیں، بیک بینچرز ہیں جن کو وزارتیں نہیں ملی، وہ نہیں خوش ہوتے۔ مصیبت پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا یہ ہے کہ جو وزیر نہیں بنتا نا، وہ بیک بینچر بن کے وہ سارا انتظار کرتا ہے کہ مجھے بھی وزیر بننا چاہیے۔ تو یہ ان کو بلا رہے تھے جو خوش نہیں تھے، اور ان کو جا کے ایمبیسی بلا رہی ہے لوگوں کو۔ ان کا کیا کام ہے؟ پھر اتحادیوں کو سے مل رہی ہے جا کے، پھر بار بار ان اپوزیشن ممبر سے مل رہی ہے۔ کون سی دنیا کے اندر ایمبیسی کا یہ کام ہے؟ ایمبیسی تو کام ہے صرف پوچھنا، فورن انٹرنیشنل ریلیشنز اور پاکستان کے فورن پالیسی کے اوپر بات کرنا۔ ان کا کام ہے ڈومیسٹک پولیٹکس کے اندر انٹرفیئر کرنا، اور وہ کہ حکومت کو گرانے کے لیے سازش ہے، نو کانفیڈنس۔ سو جب انکوائری ہوگی یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ سب سے بڑی چیز سامنے آئے گی کہ ڈونلڈ لو کس کو کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ؟ ایمبیسڈر تو میرے نیچے تھا، فورن آفس میرے نیچے ہے، وہ کس کو کہہ رہا تھا کہ اس کو عمران خان کو اگر تم نہیں ہٹاؤ گے تو ملک کو مشکلات کا سامنا پڑے گا؟ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آنی ہیں۔ لہٰذا میں اس لیے نہیں بولتا کہ ابھی لگے گا ایلیگیشنز ہیں، لیکن جب انکوائری کے سامنے آپ جائیں گے تو پھر آپ اپنا موقف رکھیں گے، دوسرے اپنا رکھیں گے۔